اسی پہ بات کریں گے. سینئر پولیٹیکل اینالسٹ ڈاکٹر اسامہ نے ہمیں جوائن کر لیا. السلام علیکم ڈاکٹر اسامہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بیانات ہیں, جو باقی اس طرح کے اسرائیلی وزیر اعظم کے بیانات ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ وہ کیا یہ مناظر دیکھ نہیں رہے کہ ان کو پتہ ہے جو فلسطینی اپنے گھروں کو شمالی غزہ میں لوٹ رہے ہیں کہ پیچھے کچھ بھی نہیں ہے, وہاں پر کچھ بھی نہیں بچا, وہاں پر ابھی بھی جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کی جو باقیات ہیں موجود ہیں, بو ہے, بارود ہے, وہ پھر واپس لوٹ رہے ہیں, خوشی خوشی واپس لوٹ رہے ہیں. ان کے چہروں کو دیکھ کر, ان کی آس امید کو دیکھ کر بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو دنیا کی طاقتیں ہیں وہ اگنور کر رہی ہیں اس مسئلے کو, اس کو آسان سمجھ رہی ہیں کہ نکال دیا جائے, کلین اپ کر دیا جائے, کوئی اور ملک ان کو ریفیوج دے دے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے اس وقت دنیا اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس پورے جو پروسیس ہے اس وقت سیز فائر کا, اس کو ہینڈل کر رہا ہے؟ بہت شکریہ نیلم اور احمد آپ کا. بنیادی بات جو آپ نے کی ہے وہ یہی ہے کہ جو احمد نے بھی جس بات کا تذکرہ کیا کہ 6 اکتوبر 7 اکتوبر 2023 سے پہلے جو صورتحال تھی غزہ کی, آج بھی وہی صورتحال ہے. صرف اس میں ایک تبدیلی جو واقع ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بیلنس آف پاور, یعنی کہ حماس نے یہ بات اب ان کو باور کرا دی ہے کہ اگر آپ کچھ کریں گے تو آپ کو بھی اس طریقے سے جواب دیا جائے گا, اور یہ اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو اسرائیل اور اسرائیلی میڈیا, اسرائیلی عوام, اسرائیلی سیاستدان, پارلیمان کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جو 42 روزہ جنگ بندی ہے یا 6 ہفتے کی جو جنگ بندی ہے, اس میں جو چیزیں کرنی چاہیے تھیں اب تک 1.5 ہفتہ گزر چکا ہے, اس میں وہ چیزیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی. خاص طور پہ گزشتہ 2 دنوں سے جو ایک معاملہ چل رہا تھا کہ شمالی غزہ میں لوگوں کو جانے سے روک دیا گیا تھا اسرائیلی فوجوں کی جانب سے, تو وہ خدا خدا کر کے آج معاملہ حل ہوا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسرائیلی انٹلیکچوئلز, اسرائیلی میڈیا, اسرائیلی سیاستدان اور اسرائیلی ریاست بحیثیت مجموعی جو پلان لے کر بیٹھے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہولناک. ان کا منصوبہ یہ ہے کہ ویسٹ بینک کے جنوبی کنارہ جہاں پہ بیت المقدس واقع ہے اس کو اسرائیل میں ضم کیا جائے اور غزہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. گو کہ حماس اس میں مزاحمت کر رہی ہے اور شمالی غزہ اور جنوبی غزہ کے درمیان جو لکیر کھینچی گئی تھی انہوں نے اس کو ختم کر دیا بالآخر. لیکن اب صورتحال یہی ہے کہ ویسٹ بینک کو اسرائیل کے اندر ضم کیا جائے گا اور غزہ کو بھی مختلف حصوں میں تقسیم کر کے پھر آہستہ آہستہ بتدریج اسرائیل کے اندر ضم کیا. اس حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بیانات ہیں وہ ان کے اسی منصوبے کی عکاسی ہیں جو انہوں نے سیز فائر کے درمیان کیا. لیکن اس صورتحال میں سافٹ پاور کا استعمال کیا جائے گا. جہاں تک آپ جو ایک انگریزی کا محاورہ ہے اسٹک اینڈ کیرٹ والا, کہ ایک طرف سختی ہوگی اور دوسری طرف سافٹ پاور ہوں گی, تو اس میں بہت سارے نمایاں اسلامی ممالک کو وہ آن بورڈ لینے کے لیے جا رہے ہیں. اور متوقع طور پر ڈونلڈ ٹرمپ جو پہلا دورہ کریں گے ایک بہت بڑے اسلامی ملک کا, وہی اس قضیے کے اندر اور جنوبی کنارے کو اسرائیل کے اندر ضم کرنے کے حوالے سے جو منصوبہ ہے اس کی داغ مسلم ممالک میں ڈالے. تو منصوبہ بہت خطرناک ہے, بہت ہیبتناک ہے. اسرائیلی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے, اسرائیلی انٹلیکچوئل اس کو کہہ چکے ہیں کہ اب ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ 2 ریاستی حل کو ہم ختم کریں. تو ان کے پاس یہ روڈ میپ موجود ہے, اور اس روڈ میپ کے اندر جو آئندہ خون ریزی ہوگی میرے خیال سے وہ 15 ماہ کی جو خون ریزی ہے اس کو بھی شاید پیچھے دھکیل دے, اور ہمیں اچھے کی توقع رکھنی چاہیے. لیکن جو صورتحال ہے وہ منظر بہت زیادہ ہیبتناک ہے جو ڈاکٹر صاحب، آئندہ عالمی طاقتیں مل کے بنانے جا رہے جی ہیں. یہ 2 ریاستی حل کے اوپر ہم دیکھتے رہے ہیں کہ بہت جو فلسطین کے تھوڑے سے سخت گیر عناصر ہیں یہ وہ بھی اس کے خلاف تھے، لیکن ابھی حالیہ دنوں میں فلسطین کی جانب سے تو اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کی جاتی یا اس کی مخالفت بھی نہیں کی جاتی. اسرائیل نے بہت شدت کے ساتھ اس کی مخالفت بھی کی، ابھی آپ بھی اس کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ ہم پورے 15 ماہ میں کہ انہوں نے بالکل اس طرف آنے سے بھی انکار کر دیا کہ کوئی 2 ریاستی حل ہو بھی سکتا ہے. اس کے مقابلے میں انٹرنیشنل کمیونٹی، اقوام متحدہ، خود امریکہ، بلکہ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ابھی اسی جنگ کے دوران کتنے جو ممالک ہیں، خود یورپی ممالک بھی اس
اس میں شامل ہیں، انہوں نے فلسطینی ریاست کو تسلیم بھی کرنے کی بات کی. تو کیسے ممکن ہو پائے گا جب اتنا انٹرنیشنل پریشر بھی ہوگا؟ اور یہ تو ایک سراسر ناانصافی ہوگی کہ جو دور ایک آلریڈی بہت زیادہ جو رقبہ ہے وہ ضم کیا جا چکا ہے اسرائیل میں، اور اب جو باقی ماندہ ہے جہاں پہ فلسطینی رہ رہے ہیں اس کو بھی ضم کر دیا جائے. لیکن جو 7 اکتوبر کے بعد سے جو پوری دنیا کے اندر ایک لہر اٹھی ہے، اور خاص طور پہ جنوبی افریقہ اور آئرلینڈ نے جو حماس کو نہ صرف لیجیٹیمیٹ آرگنائزیشن قرار دیا ہے بلکہ فلسطین کو بھی ریاست کے طور پر قبول کیا ہے، اور یہ معاملہ دیگر مغربی ممالک میں ہے، تو اسرائیل چاہتا ہے کہ فلسطین کا نام ہی مٹا دیا جائے تاکہ نہ وہ ریاست کا نام بچے گا، نہ کوئی اس کو قبول کرنے والا اور اس کو الحاق دینے والا بچے گا. تو یہ وہ صورتحال ہے کہ جس کے اوپر اسرائیل کام کر رہا ہے. تو اس حوالے سے 2 ریاستی حل اب اسرائیل کے کسی بھی ٹیبل کے اوپر، چاہے وہ پارلیمان ہو، چاہے وہ ان کی اسٹیبلشمنٹ ہو، ان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہو، سب کے حوالے سے یہ ناقابل قبول ہے. اور اب اسرائیلی میڈیا کھل کے اس بات کو لکھ رہا ہے کہ 2 ریاستی حل نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، اور ہمیں اگر سو کالڈ دہشت گردی سے اگر ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے تو ایک ریاست بنا کے اس کی رٹ چاروں طرف قائم کرنی ہے. تو منصوبہ تو یہ ہے. بہرحال اب آگے کیا ہوگا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. میرا جو تجزیہ ہے یا جو میرا اس حوالے سے اپنی پریڈکشن ہے، اگر یہ 42 روزہ جنگ بندی 42 دن تک کامیاب طور پہ آگے بڑھتی رہی تو شاید اس حوالے سے ہم کچھ بہتر مثبت تبدیلی دیکھیں، ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ 42 دن بھی جنگ بندی قائم رہے گی، اور کسی دن بھی یہ جنگ بندی کا معاہدہ اسرائیل کی جانب سے ٹوٹ سکتا ہے. ڈاکٹر اسامہ، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ لوگوں کی واپسی کا جو عمل ہے، اور ایسی جگہوں پر وہ واپس جا رہے ہیں جہاں پر اب ان کے گھر جو چھوڑ کے گئے تھے وہ گھر نہیں ہے، اب صرف ملبے کا ڈھیر ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ فلسطینی ایک ایسی سچویشن میں، اگر یہاں پر ایک الفٹ میں ایک جگہ پر آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا تھا تو پورا کارڈن آف کر دیا گیا تھا اس جگہ پر، اور فیملی لوٹ بھی نہیں پائی تھی کئی دنوں تک، اور پہلے اس کو پورا ری بلڈ ریکنسٹرکٹ کیا گیا تھا، اور اس کے بعد واپس آئے لوگ وہاں پر. ایک ایسی جگہ جہاں آگ لگی ہے پھر بھی لوگ اس جگہ پر واپس جانا چاہتے ہیں، اس جذبے کو، اس محبت کو کیسے روک پائے گی انٹرنیشنل کمیونٹی، چاہے ڈونلڈ ٹرمپ ہوں، چاہے ان کے علاوہ کوئی اور ہوں؟ کیسے فلسطینیوں کا تو عزم یہی ہے کہ خون کے آخری قطرے تک وہ کسی سے لڑنا نہیں چاہتے، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، وہ صرف اپنی سرزمین پر رہنا چاہتے ہیں اور اپنی سرزمین سے گیو اپ نہیں کرنا چاہتے. اس جذبے کو، یہ تو پوری دنیا کے لیے ایک ریسرچ کیس ہے، کیس اسٹڈی ہے کہ آگ لگے ہوئے گھروں پر وہ واپس جانا چاہتے ہیں جہاں پر اب گھر بھی نہیں بچے. جی بالکل، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پوری دنیا کے لیے کہ وہ یہ سمجھ نہیں پائے کہ حماس کو کس طریقے سے ختم کیا جائے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اسرائیلی میڈیا خود اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ کو رپورٹ کر کے کہہ رہا ہے کہ جنگ کے آغاز کے اوپر ان کا اسٹیمیٹ تھا کہ 30,000 جنگجو ہیں، اور جنگ کے دوران جو اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ نے اپنی خبریں جاری کی اس کے حوالے سے انہوں نے 20,000 جنگجو مار دیے. تو اب 10,000 بچنے چاہیے تھے. 3 لاکھ اسرائیلی فوج، 5 ڈویژن اسرائیلی فوجوں نے 20,000 جنگجو مارے، اور باقی سویلینز جو مرے وہ تو الگ ہیں، وہ ان کی تعداد جو ہے کسی شمار و قطار میں نہیں ہے ان کے نزدیک. لیکن اس کے باوجود جو قیدیوں کو ریلیز کرنے کے حوالے سے جو انہوں نے اپنی ایکسپرٹیز دکھائی ہیں اور جو اپنا پروفیشنلزم دکھایا ہے، اس نے پوری دنیا کو، خاص طور پہ اسرائیل کو اور مغربی اقوام کو ششدر کر دیا ہے کہ 15 ماہ کی جنگ بندی کے بعد اور جنگ کی فٹیگ کے بعد، جنگ کے اتنے ڈیزاسٹر کے بعد، وہ اس طرح باہر نکل کر آئے جیسے وہ تر و تازہ تھے، اور ان کے اوپر تو کوئی گرد کے آثار بھی نہیں لگ رہے. اس چیز سے سب سے زیادہ نہ صرف اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ بلکہ مغرب بھی خوفزدہ ہے کہ ہمارا مقابلہ کن لوگوں سے ہے. اور آپ دیکھیں کہ صرف حماس اور الجہاد کے لوگ نہیں تھے، بلکہ اس کے علاوہ جو لوگ ہاسٹیجز کو حوالے کر رہے تھے اس میں عام عوام تھی، اور ان کا جوش و جذبہ دیدنی تھا. جس طریقے سے انہوں نے آوازیں لگائیں اور خوشی کا اظہار کیا اور سیٹیاں بجائیں، تو اس حوالے سے یہ پورا کا پورا منظرنامہ جو ہے وہ مغرب کے لیے اور اسرائیل کے لیے ایک حیران کن منظر پیش کر رہا ہے. اور اس کے حوالے سے وہ یہ چاہتے ہیں
کہ اب اس کی پیش بندی کی جائے، اور اسرائیل نے باضابطہ طور پہ جو بھی سہولت کار تھے یا مذاکرات کار تھے ان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آئندہ طور پہ اگر ہاسٹیجز کو اس طریقے سے حوالے کیا گیا تو جنگ بندی کے معاہدے کو ختم کرنے پہ ڈاکٹر غور کر اسامہ سکیں ایک گے۔ اور بات ہم نے نوٹس کی احمد، لوگ دنیا اس پہ بات کریے، ڈیبیٹ کریے کہ جس طرح سے جو فوجی یونیفارم ہے اس میں واپس کیا جا رہا ہے ہاسٹیجز کو، کہ وہ پہلے دن 7 اکتوبر کے بعد جو پورا ایک پروپیگنڈا کیا گیا تھا، پہلے بچوں کو جلانے کا، پھر یہ کہ سویلینز کو وہاں سے لے جایا گیا، باقاعدہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ سویلینز نہیں تھے، وہ فوجی ڈیوٹی پر معمور فوجی جو اہلکار تھے وہ تھے، اور اس وجہ سے ان کو وہاں سے لے جایا گیا یا ہاسٹیج بنایا گیا یا جو بھی۔ کس طرح سے حماس نے ایک ایک کر کے ڈی بنک کی ہیں وہ جو سارے الزامات 7 اکتوبر کے بعد ہے، اور پھر پوری دنیا ایسا لگا کہ انہوں نے بالکل نارمل ان کو لگا کہ بچے فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، کوئی شہید ہو رہے، کسی نے کوئی بات کر نہیں سکتا تھا، اتنا خوف تھا کہ کوئی بات کرتا تھا تو اس کے سامنے رکھ دیتے تھے یہ سارے جو سٹوریز تھیں کہ وہاں پر یہ ہوا وہ ہوا۔ نہ آج تک کوئی جنسی تشدد کے حوالے سے کوئی بات ثابت ہو سکی، نہ بچوں کو جلانے کے حوالے سے کوئی بات ثابت ہو سکی، اس کے اوپر کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہو رہی، کہیں بات ہی نہیں ہو رہی۔ جی نیلم، بالکل یہ بات درست ہے کہ حماس نے جس طریقے سے ایک ایک چیز کو ڈی بنک کیا ہے، اس کا جواب دیا ہے، خاص طور پہ الجزیرہ کے جو ڈاکومنٹری ہے اس میں اس بات کا واضح جواب موجود ہے، جو وہ اپنی ایک پروپیگنڈا مہم چلاتے رہے 12 ماہ تک کہ یحییٰ سنوار جو ہے وہ ایران فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہے، تو انہوں نے دکھا دیا کہ یحییٰ سنوار تو ان کے سامنے اسرائیلی فوج کے سامنے فرنٹ لائن کے اوپر لڑ رہا تھا۔ تو اسرائیل کی جس طرح جھوٹی پروپیگنڈا مشین کا انہوں نے مقابلہ کیا ہے وہ واقعی ایک سگنیفیکنس ہے اور پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ اور اس کے علاوہ جو امبیڈڈ جرنلزم جو کہ سی این این نے پہلی جنگ خلیج کے بعد شروع کیا تھا، کہ جس میں امریکن ٹروپس کے ساتھ سی این این کے جو جرنلسٹ تھے وہ ٹینکس کے اندر ان کے فرنٹ لائن کے اوپر جاتے تھے اور وہاں سے فوٹیجز آتی تھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آغاز تو سی این این اور امریکہ نے کیا تھا، حماس نے اس کا اختتام کر دیا ہے کہ امبیڈڈ جرنلزم ہوتا کیا ہے، انہوں نے دنیا کو حقیقت بتا دی کہ اس کو امبیڈڈ جرنلزم کہتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر مختلف اطراف سے یہ آواز اٹھے کہ امبیڈڈ جرنلزم کو ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ جب تک وہ ان کے حق میں تھا جب تک درست تھا، جب امبیڈڈ جرنلزم ان کو بیک فائر کر رہا ہے، ان کو دکھا رہا ہے، ان کی حقیقت کی عکاسی کر رہا ہے، تو اب وہ جرم قرار پائے گا۔ تو بہرحال حماس نے جس طریقے کا معاہدہ کیا ہے اور جس طریقے سے وہ ہاسٹیجز کو چھوڑ رہا ہے، وہ اسرائیل کے لیے جنگ سے زیادہ بھیانک خواب ثابت ہو رہا ہے، اور اسرائیل اس جنگ بندی کو ختم کرنے کے حوالے سے مختلف حربے اور ہیلے بہانے آزما رہا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ 42 روزہ جنگ بندی کامیاب طور پہ چل پائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے اس حوالے سے تفصیل سے ذکر کیا، ہم دیکھ رہے ہیں پورا جو مغربی میڈیا وہ اس حوالے سے، اور خاص طور پہ ابھی یہ جو اس ہفتے کو تقریب جس میں ان کو ہینڈ اوور کیا گیا 4 جو اہلکار تھے ان کو، اور وہ تمام میڈیا میں آئی، اس کے بعد یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جس طرح سے پروفیشنلزم کا مظاہرہ کیا میڈیا کے حوالے سے بھی، اس تقریب کو آرگنائز کرنے کے حوالے سے بھی، کیا آپ کو مستقبل میں لگتا ہے، بالکل فوراً تو نہیں لیکن آگے جا کے، جیسے ہم نے دیکھا ابھی سیریا میں ایک گروہ جو دہشت گرد قرار دیا گیا تھا بہت بڑی بڑی طاقتوں کی جانب سے، اور بڑی طاقتوں کی جانب سے بھی، اور پھر جو خود مسلم ممالک ہیں ان کی جانب سے بھی، اور وہ جب اس نے وہاں کے حکمران کو بے دخل کیا اور اس کے بعد ملک پہ قبضہ کیا، تو وہی جو رہنما تھے وہ ہم نے دیکھا کہ ان کے گیٹ اپ میں بھی تبدیلی ہو گئی، وہ قابل قبول بھی ہو گئے، وہ پھر ہم نے دیکھا کہ جو مسلم ممالک ہیں سعودی عرب، ان کے جو وزراء ہیں وہ بھی جانا شروع ہو گئے سیریا، اور ترکی سے بھی وفد گیا اس جانب۔ تو کیا مستقبل میں کبھی ہو سکتا ہے کہ یہ، چونکہ حماس اپنا ایک پولیٹیکل ونگ بھی رکھتا ہے، اس کو قابل قبول ہو جائے وہ بھی، کہ بھی جنگ کر کے تو ہم نے دیکھ لیا کہ نہیں ان کو ختم کیا جا سکتا، جو دہشت گردی کی چھاپ تھی اس کا بھی انہوں نے جواب دے دیا، تو کیا کوئی مستقبل میں اس طرح کی بھی منصوبہ بندی ہو سکتی ہے؟ جی احمد، دنیا تو امکانات کا نام ہے اور زندگی بھی امکانات کا نام ہے، ہو تو سب کچھ سکتا ہے، کیونکہ حماس جو ہے وہ ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے جو کہ غزہ کا اور فلسطین کا الیکشن جیت چکی ہے، اس کے حوالے سے تو کوئی دو رائے موجود نہیں۔ لیکن
जहाँ तक पूरा अब सिनेरियो नया मंजरनामा तश्कील दिया जा रहा है, उसमें वो हमास को एलिमिनेट करना चाहते हैं, हमास को इलेजिटिमेट करार देना चाहते हैं, और हमास को किसी न किसी तरीके से ये बात साबित करना चाहते हैं कि उन्होंने गज़ा के अवाम को हॉस्टेज बनाया हुआ है। तो इम्कानात की दुनिया में तो सब कुछ मौजूद है, हो सकता है, लेकिन मुझे इसका इम्कान बहुत कम नज़र आता है कि जिस तरह सीरिया के अंदर आपने देखे हैं मनाजिर, वो हम शायद फ़लस्तीन के अंदर आइंदा आने वाले चंद दिनों में ना देख पाए। इसके लिए बहुत तवील इंतज़ार करना पड़ेगा। डॉक्टर उसामा, एक और मैं चाहूँगी आखिर में आप कमेंट कर दें कि ये जो स्ट्रैटेजी है इजराइल की कि नॉर्थ गज़ा जाओ, उसके बाद रफ़ा जाओ, फिर गज़ा को तहस नहस करो, कोशिश तो पूरी की गई है, लेकिन लोगों का हौसला वो तहस नहस नहीं हो सका। फिर आप लेबनान में वॉर स्टार्ट कर दो, फिर सीरिया पे अटैक्स शुरू कर दो, फिर ईरान वाला फ्रंट खोल लो, और फिर साथ ही साथ वेस्ट बैंक में भी जो जंगी जराइम हैं और गैर इंसानी सलूक है वो भी जारी है। आम हालात में या किसी आम कंट्री के लिए इसे मैडनेस करार दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक कंट्री हर किसी से टकरा रही है, यहाँ तक कि दीवारों से भी जाके टकराती है, और उसको मैडनेस नहीं करार दिया जा रहा, उसको सेल्फ डिफेंस करार दिया गया है पहले दिन से अब तक। तो ये इसराइल के केस में मैडनेस इक्विवेलेंट टू सेल्फ डिफेंस है। ये बाकी कंट्रीज भी आने वाले दिनों में इससे फ़ायदा उठा सकती हैं या नुकसान उठा सकती हैं, या ये फॉर्मूला सिर्फ यहीं तक महदूद रहेगा? नहीं, ये सहूलत सिर्फ इसराइल के लिए मौजूद है, क्योंकि वो अमेरिका और वेस्ट का सबसे बड़ा मशरक़ वस्ता में अलाय है, और जो भी वेस्ट का अलाय होगा उसको 100 खून माफ़ होंगे, बल्कि 100 नहीं, अब तो लाखों खून माफ़ होंगे। आप ये देखिए कि मुझे इस बात पे हैरत है कि हम बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल जर्नलिज़म को बरतानिया में देखते हैं, लेकिन बरतानिया के कुछ अखबारात, जिसमें संडे टेलीग्राफ सफ़े अव्वल पे शामिल है, वो हमास को तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लिखता है, क्योंकि यहाँ पे बरतानिया की हुकूमत के नज़दीक वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जो इसराइल का वज़ीर आज़म है बिन्यामिन नेतन्याहू, जो इंटरनेशनल कोर्ट से दहशतगर्द करार दे दिया गया है, उसको नहीं लिखता। तो ये तो ड्यूल स्टैंडर्ड है दुनिया के, और ये हम खुद जर्नलिज्म में प्रैक्टिस करते हुए अपनी खुली आंखों से देखते हैं। तो ये सहूलत सिर्फ उन्हीं के लिए हासिल रहेगी दुनिया के अंदर चढ़ाई करने की, कि जो वेस्ट के अलाय होंगे, और जब ताकत का तवाज़ुन तब्दील होगा, जो कि हो रहा है और दुनिया ने देख लिया है कि ताकत का तवाज़ुन किस तेज़ी से तब्दील हो रहा है, तो इंशाअल्लाह ये तमाम फार्मूले भी उलट जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा, आपने हमें ज्वाइन किया। इस वक्त हॉस्टेजेस की वापसी हो रही है दोनों जानिब से। अगर 4 इस्राएली हॉस्टेज रिहा होते हैं तो वहाँ पर सैकड़ों फ़लस्तीनी हैं जो कि इस्राएली जेलों में कैद हैं और जिनका जुर्म वो कभी साबित भी नहीं हुआ।